کل اہل پاکستان اور ان کے ساتھ کشمیریوں کو بھی ایک ہی روز میں دو سانحات کی یاد کے ساتھ گزرنا پڑا۔ ایک سقوط ڈھاکہ اور دوسرا سانحہ APS، دونوں ایک ہی یعنی 16 دسمبر کی تاریخ کو رونما ہوئے، اور دونوں کو گہرائی کے ساتھ جانچا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں سانحات کے پیچھے ایک ہی بھارت کا ہندو فسطائی ہاتھ ہے۔ بنگلہ دیش کی قیام اور 1971 میں پاکستان کے ٹوٹنے کو 53 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور یہ جنوبی ایشیا کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے جو پاکستان کو توڑنے کی منصوبہ بندی میں بھارت کے کھلے اور ڈھکے چھپے کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے پیچھے مکتی باہنی کے باغیوں کو مسلح کرنے، تربیت دینے اور انہیں اکسانے میں بھارت کی شمولیت سب سے اہم عوامل میں سے ایک ہے۔ بھارتی رہنما کھلے عام پاکستان کے ٹکڑے کرنے میں اپنے کردار کا اعتراف کر چکے ہیں۔ بھارت کے موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2015 میں ڈھاکہ کے دورے کے دوران کھلے عام کہا تھا کہ یہ بات مشہور ہے کہ اندرا گاندھی کی قیادت میں ہزاروں بھارتی فوجی مکتی باہنی کے شانہ بشانہ لڑے۔ یہ بھارتی تاریخ کے قابل فخر لمحات میں سے ایک ہے۔ مودی نے بلکہ یہ بھی کہا کہ ہم شانہ بشانہ لڑے، ہمارا اور آپ یعنی بنگالیوں کا خون اس میں شامل ہے۔ اسی طرح سابق بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کا بدنام زمانہ بیان کہ ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا، پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے بھارت کے عزائم کو واضح کرتا ہے۔ 1947 سے لے کر آج تک بھارت کی پاکستان دشمنی آیا ہے۔ بھارت میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی نے مودی کی قیادت میں اس دشمنی کو مزید بڑھا دیا ہے، جیسے بھارت میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا اور مسلم دشمن جذبات کے ماحول کو فروغ ملا ہے۔ یہ دشمنی پاکستان کے وجود کو ایک خود مختار ملک کے طور پر تسلیم کرنے سے بھارت کے دیرینہ انکار کا تسلسل ہے۔ پاکستان کی تخلیق خود بنگال کے ان رہنماؤں کی مرہون منت ہے جن کا تحریک پاکستان میں اہم کردار تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کو، جس نے پاکستان کے نصب العین کو آگے بڑھایا، ڈھاکہ میں 1906 میں قائم کیا گیا تھا، ایک ایسا شہر جو تسلط پسندانہ عزائم کے خلاف مسلمانوں میں اتحاد کی علامت تھا۔ بنگلہ دیش کے اندرونی معاملات میں بھارت کی مداخلت 1971 میں اس کے قیام کے فوراً بعد شروع ہوئی تھی، اور بھارت نے ڈھاکہ پر غیر ضروری اثر و رسوخ قائم کرنے کی کوشش کی۔ تاہم حالیہ پیش رفت ایک تبدیلی کا اشارہ دیتی ہے۔ رواں سال اگست میں بنگلہ دیش میں بڑے پیمانے پر احتجاج بھارت مخالف جذبات کی وجہ سے ہوا، جس کے نتیجے میں شیخ حسینہ کی بھارت نواز حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اس کے فوراً بعد بنگلہ دیش نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا اعلان کرتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کے ایک نئے باب کا اشارہ دیا۔ طلبہ کی قیادت میں ہونے والی بغاوت نے بھارتی مداخلت کو مسترد کرتے ہوئے بنگلہ دیشیوں میں بڑھتی ہوئی بے چینی کو اجاگر کیا۔ یہ بڑھتا ہوا عدم اعتماد تاریخی جذبات سے ہم آہنگ ہے۔ اپنی علیحدگی کے باوجود بنگلہ دیش نے اپنی مسلم شناخت کو برقرار رکھا اور دو قومی نظریے کے خاتمے کے بارے میں اندرا گاندھی کے دعوے کو غلط ثابت کیا۔ بنگلہ دیش اور پاکستان اپنے تاریخی تعلقات پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے لیے بھارت کے تسلط پسندانہ عزائم کا مقابلہ کرنے اور باہمی فائدے کے لیے مل کر کام کرنے کا موقع ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے سے بیرونی مداخلت کے خلاف متحدہ موقف اور خطے میں استحکام کو فروغ دینے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ 1971 میں بھارت کے اقدامات کوئی پہلا واقعہ نہیں، بلکہ اس کے ایجنٹ آج بھی پاکستان میں مسائل پیدا کر رہے ہیں، جس سے علاقائی یکجہتی کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ تاریخ گواہ ہے کہ بھارت کا مقصد ہمیشہ سے جنوبی ایشیا میں مسلم اکثریتی ممالک کو کمزور کرنا رہا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کی مضبوطی ان عزائم کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ سقوط ڈھاکہ کا یہ سانحہ جو آج بھی برصغیر کے مسلمانوں کے لیے دکھ کا باعث ہے، کیونکہ برصغیر کے مسلمانوں نے ہندو تہذیب کے غلبے کے مقابلے میں آزاد وطن کے قیام کا خواب دیکھا تھا۔ تاہم اس سانحے کے موقع پر ایک طرف بیرونی مداخلت کے نتائج کی یاد دہانی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ دن یا یہ سانحہ یا اس کی برسی اتحاد قائم کرنے اور دو قومی نظریے کی آفاقی سچائی کو تسلیم کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ کل جہاں سقوط ڈھاکہ کا دن تھا، ایک سانحہ تھا، وہیں کل ہی سانحہ APS بھی تھا، جس میں بھارتی ایما پر دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول پشاور میں معصوم بچوں کے خون سے وہ ہولی کھیلی جس کی جدید انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ 10 سال قبل 16 دسمبر 2014 کو پاکستان اور کشمیریوں کے سفاک دشمن بھارت نے ایک ایسا اوچھا وار کیا اور اپنے تربیت یافتہ ننگے انسانیت دہشت گردوں کے ذریعے آرمی پبلک اسکول پشاور کے 122 معصوم طلبہ سمیت 147 افراد کو اپنے جنونی انتقام کے جذبات کی بھینٹ چڑھا دیا۔ ان معصوموں کے خون سے رقم ہونے والی تاریخ انتہائی کربناک اور دل دہلا دینے والی ہے، اور گھناؤنی اور بے رحم سازشوں کے مقابل ہم وقت الرٹ رہنے کے متقاضے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 10 سال بیت گئے، وقت سانحہ اور ان معصوم بچوں کی جدائی کا صدمہ مٹا نہیں سکتا۔ انہوں نے اشارتاً بھارت کا بھی ذکر کیا اور کہا ہے کہ بیرونی ملک دشمن عناصر کی ایما پر دہشت گرد معصوم پاکستانیوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیکورٹی فورسز ملک دشمن عناصر سے ہمت اور جوان مردی سے نبرد آزما ہے۔
کچھ جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے رہنماؤں نے بھی سانحہ APS کے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس گھناؤنے حملے میں ملوث افراد دہشت گرد تھے اور انسانیت کے دشمن۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاریخ سیاہ ترین ابواب میں سے ایک ہے۔ اس حملے نے نہ صرف پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ پوری دنیا میں صدمے کی لہر دوڑ گئی تھی، جسے تمام ممالک سوگ میں ڈوب گئے تھے۔ حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ نے کہا کہ یہ سانحہ کسی ایک شہر، ملک یا برادری تک محدود نہیں بلکہ پوری انسانیت کا نقصان ہے۔ انہوں نے شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ حریت رہنماؤں نے پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کی اور اللہ سے دعا کی کہ وہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھے تاکہ یہ ترقی کرے اور اس مقصد کو پورا کرے جس کے لیے اسے بنایا گیا تھا۔ سانحہ سقوط ڈھاکہ کو نصف صدی سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن یہ ایک افسوسناک امر ہے کہ آج اہل پاکستان بحیثیت قوم پہلے سے بھی زیادہ سنگین خطرات گھرے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھ کر نمناک آنکھوں اور متفکر سوچوں کے ساتھ ملک کے دو لخت ہونے کی یاد تازہ ہو رہی ہے، اور کافی افسوس ملتے ہوئے ملک کی سیاسی، انتظامی اور عسکری قیادت سے ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے فکر مند ہونے اور قومی اتحاد و یکجہتی کی فضا استوار کرنے کے متقاضی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کشمیری اور پاکستان کا مشترکہ مکار دشمن کابل کی عبوری طالبان حکومت کو پاکستان کے خلاف جاری اپنی سازشوں میں شریک کر کے بلوچستان، خیبر پختونخوا اور شمالی علاقہ جات سمیت پاکستان کے مختلف حصوں میں گھناؤنی دہشت گردی کے ذریعے سقوط ڈھاکہ پر منتج ہونے والے مشرقی پاکستان کے حالات جیسی صورتحال پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اور اسی تناظر میں مودی سرکار نے اپنے ناجائز زیر تسلط جموں کشمیر کو بھارتی پارلیمان کے ذریعے ہڑپ کرنے کے اپنے 5 اگست 2019 کی آئینی جارحیت کی بھارتی سپریم کورٹ سے بھی توثیق کرا لی، اور بھارتی وزیر اعظم مودی پاکستان کی سلامتی کو تاراج کرنے کے اعلانیہ بڑھ مارتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح طالبان حکومت کی سہولت کاری کے ساتھ افغانستان سے پاکستان داخل ہونے والے سفاک دہشت گرد بالخصوص بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کو اپنے ہدف پر رکھ کر دہشت گردی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو درپیش ان سنگین حالات میں سیکورٹی فورسز اپنی جانوں پر کھیل کر ملک کے دفاع اور سلامتی کے تقاضے خوش اسلوبی سے نبھا رہی ہیں، اور ملک کی سیاسی، انتظامی اور عسکری قیادت باہم یکسو ہو کر نیشنل ایکشن پلان کو ایک نئے جذبے کے ساتھ عملی جامہ پہنا رہی ہیں، جس کے لیے پوری قوم ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ لیکن یہ ایک تکلیف دہ پہلو ہے کہ سیاسی قیادت کا پیدا کردہ استحکام سیکورٹی فورسز کے لیے بھی مسائل پیدا کرنے کا باعث بن رہا ہے۔ آج سے نصف صدی پہلے بھی اسی طرح کے حالات پیدا کیے گئے تھے، اور پھر 53 سال قبل 16 دسمبر کا بدنصیب اور سیاہ دن 1971 کی پاک بھارت جنگ کے دوران مکتی بہانی کی گھناؤنی سازشوں اور بھارت کی فوجی مداخلت کے ساتھ پاکستان کے دو لخت ہونے پر مندرج ہوا۔ یہ یقیناً پاکستان کی قومی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے، جو ملک کی سلامتی کے تحفظ اور دفاع کے حوالے سے پاکستان کی انتظامی، سیاسی اور عسکری قیادت سے آئندہ ایسی کسی سفاک غلطی کا اعادہ نہ کرنے کا ہم وقت متقاضی رہتا ہے۔ بھارت نے سانحہ کے ذریعے پاکستان کو دو لخت کر کے اسے کمزور کرنے کے مقاصد پورے کیے، اور اسی رونت اور تکبر کے عالم میں اس وقت کی بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے بڑھ ماری تھی کہ آج ہم نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں ڈبو کر مسلمانوں سے اپنی 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا۔ اس سانحے کے باوجود بھی اس وقت کی سیاسی اور عسکری قیادت نے دفاع وطن کے تقاضے نبھانے کے لیے ملک کو ایٹمی قوت سے سرفراز کرنے کی کوششوں کا آغاز کر کے قوم کو مایوسیوں کا ازالہ کیا، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو نے جنگی قیدی بنے 90,000 فوجی جوانوں کو بھی اپنی کامیاب سیاسی اور سفارتی حکمت عملی کے ذریعے دشمن کے تسلط سے آزاد کرا لیا تھا۔ اس کے بعد کی قومی قیادتوں نے ملک کو ایٹمی قوت سے ہمکنار کر کے عملی طور پر ملک کے دفاع کو مضبوط کیا اور ناقابل تسخیر بنا دیا۔ یہ وہ چیز ہے جو بھارت کبھی نہیں چاہتا تھا، مگر شروع دن سے پاکستان کی سلامتی کے در پہ سفاک دشمن بھارت پاکستان کی سلامتی کے خلاف آج پہلے سے بھی زیادہ گھناؤنی سازشوں میں مصروف ہے۔ نریندر مودی جو مکتی باہنی کی حمایت کرنے والے متشدد گروہ کے رکن ہونے کے ناطے پاکستان اور اسلام دشمنی کا ٹریک ریکارڈ رکھتے ہیں، بلوچستان اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات کو پاکستان سے الگ کرنے کی اپنے ذہن میں سمائی سازشوں کا اعلانیہ اظہار کرتے رہتے ہیں، اور اس اظہار کا اعادہ انہوں نے گلگت بلتستان کے 2 سال قبل کے انتخابات کے موقع پر بھی ان انتخابات کو متنازع قرار دلانے کی کوششوں کے ذریعے کیا تھا۔ وہ اپنی ان سازشوں کی بنیاد پر ہی پاکستان میں اپنے نیٹ ورک کے ذریعے دہشت گردی پھیلا کر اسے انتشار کا شکار کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے قائم کردہ اس نیٹ ورک کے ذریعے بھارتی دہشت گردوں کو افغان دھرتی پر تربیت دے کر اور ان کی فنڈنگ کر کے افغان سرحد کے راستے پاکستان بھجوایا جاتا ہے، جنہیں پاکستان میں بھارتی فنڈنگ پر پلنے والے سہولت کار دستیاب ہوتے ہیں، اور ان کی معاونت سے وہ دہشت گردی کے لیے بھارتی متعین کردہ اپنے اہداف تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح 16 دسمبر 2024 کو APS پشاور میں بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کی منظم واردات کی گئی ہے، جس
جس کی یاد آج بھی قوم کو خون کے آنسو رلاتی ہے، جبکہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں اور کنٹرول لائن پر پہلے سے بھی زیادہ دہشت و وحشت کا بازار گرم کیے ہوئے ہے۔ 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر کے اس نے جموں کشمیر کے خطے اور اس پر رہنے والے لوگوں پر شب خون مارنے کا ایک سنگین جرم کیا، اور یہ واردات کرنے کا مودی سرکار کا مقصد بھی درحقیقت پاکستان کی سلامتی پر اوچھا وار کرنے کی منصوبہ بندی کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ چنانچہ مقبوضہ جموں کشمیر کو بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں محصور ہوئے آج 6 سال ہو چکے ہیں، اور اس کے خلاف دنیا بھر میں عالمی قیادت اور نمائندہ عالمی اداروں کی جانب سے ہونے والی مذمتوں اور علاقائی و عالمی امن کے حوالے سے تشویش کے اظہار کے باوجود بھی مودی سرکار ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اور وہ اپنے مکرو عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل رہتی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مودی سرکار کے 5 اگست 2019 کے اقدام کو جائز قرار دے کر اس کی ہڑدرمی کو مزید پختہ کر دیا۔ بھارتی سازشوں اور خطے میں اس کے توسیع پسندانہ عزائم سے آج پوری دنیا آگاہ ہے، اور مودی سرکار کی جانب سے اپنے جنگی جنون کو عملی قالب میں ڈھالنا بھی بعید از قیاس نہیں ہے۔ گزشتہ کل بھی سانحہ سقوط ڈھاکہ اور سانحہ APS کی کربناک یاد کو تازہ کرتے ہوئے اہل پاکستان کو اور پاکستان کی قیادت کو ملک کی سلامتی کے لیے زیادہ فکر مند ہونا ہے۔ اس کے لیے قومی، سیاسی، انتظامی اور عسکری قیادت کا دفاع، وطن کے لیے مکمل یکجہت ہونا اور اس ناطے سے دشمن کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کا ٹھوس پیغام دینا ضروری ہے۔ ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام نہ صرف ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہا ہے، بلکہ عوام کو بھی اس کی وجہ سے شدید مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے۔